حضرت کے اتنے خوبصورت خطاب کے بعد اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں حضرت اللہ حضرت کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کی خیر فرمائے۔ بہرحال چلو آئیں، آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پڑھ لیے، بس ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن پڑھنا ذرا آپ نے محبت کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بس تھوڑی سی کوشش فرمایا کریں، جیسے آپ نے کہنے سے دوسری بار پڑھے نا، بغیر کے پہلے بار ہی پڑھ لیا کریں۔ اب اگر درود پاک بھی کہہ کے پڑھوانا ہے تو پھر مزہ تو نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ بولا کریں حضرت جی، منہ کے زبانوں کے تالے توڑیں۔ پتہ نہیں آپ نے کس سے کون سا نیا سبق پڑھ لیا، سبق بھی بڑا سوکھا ہے، تو ہم نے تو بزرگوں سے یہی پڑھا تھا، دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان۔ آپ نے پتہ نہیں جیسے کیا پڑھ لیا، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو زبان ہے نا، یہ ان کے لیے ہے۔ امام اہل سنت نے بھی فرماتے ہیں، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے۔ ٹھیک ہے جی، بولا کریں۔ اور میں تو آپ کو صرف بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، محبوب علیہ السلام قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، اور آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں حضرت کو سبق سنا رہا ہوں۔ یہ میرے خیال سے کوئی لاکھوں گولڈ میڈل بھی ہوں تو وہ بھی کچھ نہیں اس اعزاز کے سامنے کہ میں حضرت کی بارگاہ میں سبق سنا رہا ہوں، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ محبوب علیہ السلام فرماتے او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ مجھے سچ بتائیے گا، ہمیں درود پاک پڑھتا دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہوں گے؟ بس میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ اپنی ان دیوانگیوں کو نہ تلاش کریں گے، کھو گئی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے حضرت پہلے کہہ رہے تھے اس طرح نہیں پڑھنے اور کی کریے، ڈیوٹی پیچھے سے یہ ہے، بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ۔ موضوع تو بڑے ہیں حضرت جی، لیکن کیا کریں حضرت جی، دل ہی نہیں کرتا کچھ اور بولنے کو۔ دل، میں آپ سچ کہہ رہا ہوں، دل کرتا ہے کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ بنے، کوئی آکھے وارش شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول حضرت، لیکن کیا کریں حضرت جی، وہ دیوانگیاں لاؤ حضرت جی،
تلاش کرو ان دیوانگی کو، کھو گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نویں گل ہی سنا چھڑی، کی لٹیا گیا؟ میں کہتا ہوں رہ کیا گیا؟ شوق گیا، سوز گیا، قرب گیا، وصل گیا، مقصد گیا۔ چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، شادی کر لی، بچے ہو گئے، گھر بنا لیے، کیا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ تھی زندگی حضرت؟ کیا وہ جس کے لیے اللہ 4 قسمیں کھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو صرف یہ کرنے بھیجا گیا ہے کہ نوکری کر، بیاہ کر، بچے پیدا کر دے، بس مر جا۔ اقبال نے کمال کا، اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم ایک لوٹا قافلہ ہے، مقصد گیا، موضوع گیا، انداز گیا، کچھ بھی تو نہیں رہا۔ وہ میں نے آج جمعے میں بھی سب سے وہ دیکھو نا، وہ حضرت جی وہ انڈیا کی بچیاں حضرت جی، وہ کہہ رہے ہیں نکاح نہیں کرنے دیں، وہ پھر بھی کر کے آ رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان لیے ہی اس لیے تھا کہ ہماری بچیاں نکاح کریں، ہماری انہیں اتار دیا، انہوں نے لے لیا حضرت جی۔ ہمارے ادھر اسلام آباد نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور وہ ادھر جہاد کر رہی ہیں نہیں ہم نے پردہ اتارا، نہیں ہم نے نقاب اتارا۔ ہم نے پاکستان لیے ہی اس لیے تھا کہ یہاں پردہ ہوگا، یا اسلام ہوگا، یا شریعت ہوگی، اور یہاں حضرت اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور ادھر حضرت جی وہ بچیاں جہاد کر رہی ہیں۔ راہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں۔ اور اقبال حضرت جی بڑا رویا، بڑے ترلے لیے ہیں اقبال جی۔ کہیں اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا پیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ وہ پرانی شراب جڑی با یزید نو پلائی، جڑی جنید نو پلائی ہے، جڑی غریب نواز نو پلائی، جڑی بابا فرید نو پلائی، جڑی کرم شاہ نو پلائی ہے۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک سیدہ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اسرار و رموز، حقیقت، معرفت، گفتگو ہو رہی۔ دوران گفتگو نے ایک شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ارے یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا اس سے کرواتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں تو پہلے پارے کی تلاوت شروع کرو، بڑی ابتدا میں آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا ہی نہیں پتا۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیری زبان سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں ایک رات نا حضرت رابعہ نے اپنے سین میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہنا شروع کر دیا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ سب نے سنا، انہوں نے سمجھا رات کا وقت ہے، حضرت رابعہ کے گھر میں پانی نہیں ہے، رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سنیں تو پانی لا دے۔ وہ ایک نہیں سارا گاؤں اٹھا اور اپنے اپنے برتن اٹھا کے حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے نکل گئے۔ سب نے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھرا، واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، فرمانے لگے کدھر جا رہے ہو پانی لے کے؟ سب نے آگے سے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید پانی ختم ہو گیا، رات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں جانا۔ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کوئی سنے تو پانی لا دے، ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے
آپ نے فرمایا اوے چلے ہو، یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے، یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ میں کچھ چھوڑ رہا ہوں اشعار درمیان، پھر کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ لکھا ہے جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا، آپ نے آنکھیں بند فرما دی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھیں۔ وہ شخص پاس کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا ہوگا۔ اچھا جب میں نے پڑھا نا، میں کتابیں اچھا یار کدی کو ملے تو صحیح، کہ حضرت جنید نے کنا کو یاد کیتا تھی۔ پھر میں نے ایک دن ایک روایت پڑھی، یہ تفسیر روح البیان میں، اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ آپ اپنا خط بنوا رہے تھے، تو پہلے جو ہے نا اس نے آپ کی زلفیں تراشی، پھر اس نے آپ کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، بعد میں باری آئی آپ کی لبیں ٹھیک کرنے کی۔ تو جب نائی نے اس طرح آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا نا، تو آپ نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا۔ عرض کرتے ہیں حضرت یہ اس طرح لوہے کا ہے، چلے گا تو کاٹ دے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں، قربان جاؤں۔ آپ نے آگے سے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ تمنا ہی کوئی نہیں۔ چلو پھر اقبال پہ رہتے ہیں، اقبال کی تمنا نہ سنو، اقبال کیا کہتے ہیں۔ میں چلو قبلہ قادری صاحب کی یاد میں بھی آج تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، اقبال کی تمنا سنو کیا کہتے ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ تمنا ہی کوئی نہیں ہے، وہ جو تمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے سونے اشعار ہیں نہیں سارے، مجھے سب سے پیارا سب سے خوبصورت شعر لگتا ہے۔ پھر اقبال آگے کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ اور یاد رکھنا حضرت، یہ کوئی 2021 کے، بھائی نقیب صاحب آپ نے غصہ نہیں کرنا، یہ کوئی 2021 کے نعت خواہ یا نقیب کا شعر نہیں جس کو خود ہی نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا حضرت۔ یہ علامہ محمد اقبال تھے حضرت، وہ حکیم الامت تھے، وہ شاعر مشرق تھے حضرت، ان کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کی نظر تھی قرآن و حدیث پہ۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں کچھ اس سے مزید بیان، بس تھوڑا سا حضرت۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، جنت کی نعمتوں میں، ساری جنت میں نہیں جی گفتگو ہو سکے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور، اور حسن حور کا یہ عالم ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کی چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں،
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت جی آپ بھی اتنا خوش نہیں ہونا، یہ شعر علامہ محمد اقبال کا ہے، آپ کا، یہ میرا نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، آج ہم نے سونے سے پہلے نا ایک خیالی لسٹ بنانی ہے، اور ہم نے چیک کرنا ہے کہ میں کیا کیا چاہتا ہوں، اور پھر اس جو چاہت کی آپ کی لسٹ ہوگی نا، آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے، اس میں کہیں اللہ اور اللہ کا رسول ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج جب بستر پہ لیٹنا ہے نا جا کے، وقت ویسے بڑا روحانیت کا آ چکا ہوگا، آدھی رات گزر گئی ہوگی، آپ نے ایک روحانی لسٹ بنانی ہے کہ میں کیا کیا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس لسٹ میں اللہ اور اللہ کا رسول کہیں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ان کا کتنا نمبر ہے، کیونکہ یہ اقبال ہے، یہ آپ نے میں، یہ اقبال ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ برادر جی چالو وقت جاندہ جب، اور جا کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، عمران خان کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس کی چاہ کے راستے میں ایک قدم چلنے میں مزہ ہے۔ چاہ کے تو دیکھو، میرے بزرگ کا کرتے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت۔ یہ تو ہوا ہی نہیں نا حضرت، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ ہے۔ سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت۔ ہاں جی، اور حضرت آپ نے ذرا کسی اپنے خیال خام میں نہیں رہنا، جس کا نام آپ نے وفا رکھا ہوا ہے اس کو وفا کوئی نہیں کہتے ہیں۔ سال میں ایک محفل کروانے سے بندہ وفادار ہو جاتا ہے۔ اگر وفا دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لو، اگر وفا دیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، اگر وفا دیکھنی ہو تو مولا مشکل کشا کو دیکھ لو، اگر وفا دیکھنی ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لو، عمر فاروق کو دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے وفا کہتے کس کو۔ ہم تو بڑی پیچھے کھڑے ہیں۔ وفا دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھ لو، پھر تفسیر روح البیان ہے۔ اب شیخ نے اسماء مبارکہ نہیں لکھے دیا، اس کو کہتے ہیں وفا حضرت۔ شیخ فرماتے ہیں دو صحابی تھے تو دونوں نے کہیں جانا تھا، تو راستے میں نا حضرت جی ایک موسمی ندی آ گئی جس کو دونوں نے پار کرنا تھا۔ ایک صحابی تو پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے۔ جو پار کر گئے نا، انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو بیل ہی کوئی نہیں، انہوں نے دیکھا تو وہ اسی کنارے کھڑے، انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا گئے ہیں، تو آواز دے کے کہتے ہیں حضرت اتر آؤ، پانی گہرا کوئی نہیں۔ تو آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہرا کوئی نہیں۔ تو کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں بھی نا اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب میں ندی میں پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں۔ یہ بعد ویسے ایک کوڑی ہے، میں ہوں بڑا اوکھا آیا ہوں لیکن میں کر پھر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، خوشامد تو نہیں کرنی، کر دینی میں نے۔ حضرت جی آپ کے بھی ادھر ملک وال میں جب شادی ہو تو اس کے کارڈ وغیرہ آتے ہیں، تو حضرت جی شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ نہیں لکھا ہوتا، ایسے پہن کے آپ جاتے۔ اس میں لکھا تو نہیں ہوتا جوتا نیا پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا، ٹائی لگا کے آنا، نہا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط کروا کے آنا، کچھ نہیں لکھا، سارا کچھ ہی کروا کے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا، میرے گھر آنا، سانڈ ڈھانپ کے آنا ہے۔ حضرت نے مجھے بلایا، حضرت میں نے کچھ آمد کوئی نہیں کر رہی،
گولیاں حضرت کہہ کے ہومیوپیتھک نے ساڑھے کو کوڑیاں بھی بڑی ہیں. ہاں پتر میں آپ سے پوچھوں گا او بھائی ایک ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہوں, باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, اور ایک ٹوپی بھی بھاری ہو گئی. نہ پتر اس طرح نہ کرو, اس طرح نہ کرو. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا اگر وفا دیکھنی ہو تو پھر کربلا دیکھ لے, تمہیں پتہ چلے وفا کہتے ہیں اس کو. ہاں میدان کربلا میں جو سب سے چھوٹے تھے نا, سب سے چھوٹے, عمر کے لحاظ سے چھوٹے, باقی وہ بڑوں کے بھی بڑے ہیں. حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی کتابوں میں لکھا ہے جتنی دیر اہل بیت والے میدان کربلا میں رہے, امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو کہ علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں, یہ نیچے ایڑی رگڑے, نیچے سے پانی نہ نکل آئے. حضرت کیونکہ آج زور نہیں دکھانا, آج یہ دکھانا ہے وفائیں کیسی ہوتی ہیں. جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. حضرت پھر حضرت سلطان کے قلم کو بھی وجد آیا. حضرت آپ فرماتے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, حضرت بیٹھے ہوئے, میں ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نے عرض کی, میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. تو جیسے بندہ چونک سا نہیں جاتا, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, چونک گئے حضرت, اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے او مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے. لگے ہاں میاں کیا تم نے عشق کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ ہاں جی. پہلا میاں عشق کا دعویٰ یہ ہے, میاں عشق کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے, وہ کہتا ہے جس دل میں میں رہوں گا پھر میں نے کسی دوسرے کو رہنے نہیں دینا. تطہیر القلب اما سوا اللہ, یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اس کی. وہ کہتا ہے جس دل میں میں رہوں گا پھر میں رہنے کسی کو نہیں دوں گا, کیونکہ میں میاں عشق ہوں, جہاں میں رہتا ہوں میں وہاں میں ہی رہتا ہوں. حضرت ہم نے تو حضرت پتہ نہیں کس کا نام عشق رکھ دیا. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے لیے لکھا ہے, آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. قبلہ بیٹھے ہیں, بزرگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے, سیدہ نے 4 کیوں بنائی, 5ویں کیوں نہیں بنائی؟ تو بزرگ کہتے ہیں 4 اس لیے بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ 5ویں کا آ نہیں سکتا تھا. ساری کائنات انہیں کا تو صدقہ کھا رہی ہے. لیکن جے تو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ میں چلے. انہوں نے خود یہ راستہ اختیار کیا, ان کا فقر اضطراری نہیں تھا, ان کا فقر اختیاری تھا. فرماتی 4 روٹیاں بنائیں. فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرماتے تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. فرماتے میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا دی روٹی, لیکن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کر عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. آپ فرماتے فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں, 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب میں اپنی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی. تو لکھا ہے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے, تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منیا. لیکن میں پھر دکھ سے ایک بات کرنے لگا, ہمارا روز کا کام ہے, ہم بڑی شدت سے روٹی میں پھنسے ہوئے ہیں. 2.5 گھنٹے کی محفل, 3 گھنٹے کی محفل روز دیکھتے ہیں. اس محفل کانڈ ہوتا ہے نا تو اینڈ پہ حضرت لنگر ہوتا ہے, وہ یا شاپر میں ہوگا یا ڈبے میں ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں حضرت جی کہ لنگر لینے کے لیے 3 گھنٹے کی محفل پہلے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. مسجد میں کھڑے ہیں بھول جائیں گے, ابھی 3 گھنٹے پہلے محفل سنی ہے بھول جائیں گے. کھینچا تانی ہوگی, لڑائی تک نوبت آئے گی, گالم گلوچ تک آئے گی. حضرت ہم تو آج تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. حضرت نکلو حضرت ذرا تھوڑا سا روٹی سے باہر اور دیکھو بہت کچھ آ گئے. نکلو حضرت اس سے ذرا تھوڑا سا.
ہر تقریباً محفل کینڈ یہی ہوتا ہے. 3 گھنٹے کی سونی محفل، بعد میں ایک چاولوں کا شاپر. یا تو ہوتا ہے نا حضرت جی چلو آج قوم پہلی بار چاول کھائے گی، مسجد میں اعلان ہوا ہے بھائی آسمانوں سے آج پہلی بار چاول اترے ہیں. وہ یار روز اپنے اپنے گھروں میں چاول کھاتے. دکھ ہوتا ہے دیکھ کے حضرت اپنی حالت، کہ وہاں کھڑے ہیں. وہ اللہ کے بندو، ٹیوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، ٹھیک ہے جی، سوزوکی ان کی، ایم جی ان کی، کیا ان کی، ہونڈائے ان کی، مرسڈیز ان کی، اوڈی ان کی. ہم نے 75 سالوں میں کیا کیا؟ یہ اب سب نے موبائل اٹھا رکھے ہیں، نوکیا، آئی فون، اوپو، سامسنگ. ہنسی شرکی کیتا ہے. 75 سالوں بعد حضرت ہم آج بھی روٹی میں پھنسے ہوئے ہیں. نکلو حضرت اس سے باہر، نکلو اس سے باہر، بہت کچھ آ گیا. نکلو اس سے باہر، دیکھو پھر آگے رنگ کیا کیا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر، کدی عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. ہاں جی، قتل معشوق دا مننے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں قتل معشوق کیا ہے. قبلہ بیٹھے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بڑا نام ہے حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا پیر و مرشد تھے. قاضی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے نام پہ تفسیر مظہری، مظہر سے مظہری لکھی. حضرت کے لیے لکھا ہے کہ آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، وہ زبان کی بڑی سخت تھی، لیکن حضرت نے سارے مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بولے میرے لیے بھی بول دے، تم نے خاموش رہنا. اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا. اکثر و بیشتر اماں جی بڑے بڑے کڑوے جملے کہہ جایا کرتی تھی حضرت. وہ ایک دن ہوا کیا، حضرت کا نا کابل سے ایک مرید آیا، اور اس وقت نا ہتھیار سارے لگاتے تھے. پٹھان نے تلوار لگا رکھی تھی. آپ نے خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، آپ تشریف لے گئے. وہ کام کر رہا تھا، اماں جی آ گئیں، آ کے پوچھتی ہیں وہ ایک ہی کرنے ہیں. اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا ہے. پہلے تو اس کی ہوئی، پھر اس کے بعد اماں جی نے توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا. اپنی تو وہ سن گیا یہ سمجھ کے بھئی اندر سے آئی ہیں، کچھ تو میرے مرشد سے رشتہ ہوگا نا. لیکن جب وہ اماں جی پیر صاحب کے لیے شروع ہو گئی تو اپنے پیر صاحب کے لیے کون سنتا ہے. اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی باہر. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی. اب بھاگتے ہوئے تشریف لائے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس کو باہر لے گئے. اب باہر بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں. جو کیفیت سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت اتنے بڑے شاعر اور ایک عورت ذات کی اتنی جرت کہ آپ کی شان میں اتنی گستاخی کرے. آپ نے فرمایا مرید سن، میں جب قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آئی مظہر ہم تجھ سے راضی. کہتے میں نے ایک اور سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آئی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی، لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. اب پھر رو پڑے اور آپ فرمانے لگے گستاخی تو دور، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بھول نہ بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جب سید سے کشتی آ رہے، حکم آیا علیحدگی کا. لکھا ہے آپ نے 14 سال بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے. 14 سال بعد حکم الہی ہے جنید مخلوق کا رخ کر ان کو ہمارا راستہ دکھا. لکھا ہے 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی واپس آ رہے تھے. کوئی اونٹ پہ گزرا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی کسی چیز پہ گزرا، کوئی خچر پہ گزرا، سب نے حضرت جنید کو آتے دیکھا. آگ کی طرح خبر جنید بغداد شریف میں پھیل گئی کہ 14 سال بعد حضرت جنید اللہ کو راضی کر کے واپس آ رہی ہیں. لکھا سارا بغداد پھول لے کے نا حضرت جنید کے استقبال کے لیے باہر آ گئے، شہر سے باہر. جب حضرت جنید نے اتنے لوگ دیکھے، اتنے پھول دیکھے، آپ نے کہا اے جنید وہ نفس جس کو 14 سال مشقت کر کے گرایا ہے، اگر اتنے پھول اس پہ گرے ہی تو پھر موٹا ہو جائے گا. کیا کروں، کیسے لوگوں سے جان چھڑاؤں. ایام معدودات
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرتے کیونکہ آپ ابھی مسافر تھے، آپ کو رخصت تھی، آپ کو افطار کی اجازت تھی. آپ نے اپنی جیب سے نہ جوں کی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آپ نے کھانا شروع کر دیا. ہم بھی بڑے بادشاہ لوگ ہیں، اٹھاتے بھی اس طرح ہیں، گراتے بھی اس طرح ہی ہیں. کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی. حضرت جنید تو مسافر ہیں، ان کو تو رخصت ہے. لوگوں نے کہا یہ جنید 14 سال کر کے کیا آئے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے اور حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. حضرت جنید پہ پتھر شروع ہوئے. وہ لکھا آپ اس انداز سے بیٹھ گئے کہ سر بچا لیا آپ نے کہ سر کو پتھر نہ لگے. پتھر برستے رہے. آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون ٹھیک رہے ہیں، اون ٹھیک رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا. اس نے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے آ کے حضرت جنید پہ تھوکا. آپ لوگوں کے پتھر تو برداشت کر گئے لیکن بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا. آپ رو پڑے اور اسی طرح روتے روتے گھر آئے. لکھا حجابات اٹھ گئے اور آواز آتی ہے جنید نہ رو. اگر میں بغداد والوں کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید تھے. عرض کرتے رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے بھی سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالا کروں گا. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، شہ تلواراں کھنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. اور سب سے خوبصورت شعر جو اقبال نے لکھا ہے جو مجھے لگتا ہے دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، مانگا کریں گے دعا. میری ناؤ گرداب سے پار کر. کھلو گئی دی عرصہ گزر گیا، کھڑے ہیں ہم واقعی. یاد رکھنا حضرت ہر بندے کا اپنا بت ہے. ہر بندے، چلو میں بت کو اور آسان کر دیں، ہر بندے کا اپنا اپنا سپیڈ بریکر ہے جس پہ وہ کھڑا ہے حضرت. ہر بندے کا اپنا اپنا سپیڈ. مثلا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی، یہ میری بات یاد رکھنا. قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. حضرت جب سالک سلوک کے راستے پہ چلتا ہے نا اور جو شیخ نے اس کو بتایا ہے اس پہ ہی رہتا ہے تو پھر ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے اب اس کا دل کرتا ہے کہ حجاب اٹھے اور وصل ہو. ہر سالک پہ وقت آتا ہے. تقریباً سب کے اشعار ہیں حضرت، میں صرف دو ہی پڑھ دیتا ہوں. پہلا حضور بلے شاہ فرماتے کونگٹ چک لے سجنا وے ہون شرما کانو رکھیاں وے. اقبال کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے پھر دل کرتا ہے کہ اب حجاب اٹھیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھ پہ بھی آیا. میں اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر کرو کہ وصل ہوئے. کہتے حضرت خاموش رہے. کہتے پھر میں نے عرض کی حضرت کو نظر کرو وصل ہوئے. کہتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضرت نظر فرماؤ وصل ہوئے. کہتے حضرت پھر خاموش رہے. وہ آج کی طرح کے مرید نہیں تھے، وہ مرید تھے واقعی حضرت. اور مریدو لا یریدو، مرید کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں میں نے قدم بوسی کی، اجازت دے کے آ گئے. آپ فرماتے آ کے اپنے گھر پہ میں نے تسبیح پکڑی اور جو شیخ نے وظیفہ دیا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا. آپ فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال سا اٹھا، کیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور کہتے وہ خیال مجھ پہ اس قدر زیادہ غالب آیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو آیا.
چل آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور فرماتے میں نے ٹیسٹ کرنے کا پیمانہ یہ رکھا کہ آج غیب سے جو بھی آئے گا نا میں اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا. اور فرماتے میں نے تسبیح اٹھا کے پھر پڑھنا شروع کیا. اور فرماتے ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. اور فرماتے میں نے کہا لے بھائی نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا. اور فرماتے میں نے وہ 50 سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جس کو دوں. اور فرماتے میں گزرا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت جنید بغدادی میرے شیخ اب خط بنوا رہے تھے. اور فرماتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے, حضرت کو پیش کرتا ہوں, جہاں آپ کی مرضی مبارک ہوگی اس کو خرچ کریں. کہتے میں حاضر ہوا تو حضرت ذکر کر رہے تھے. میں نے وہ 50 سونے کے سکے آگے کر کے کہا پیر و مرشد اس کو قبول فرمائیں. 50 سونے کے سکے. کہتے حضرت نے ذکر نہیں چھوڑا, مجھے آنکھ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ سکے نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا وہ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے, وہ حضرت کہہ رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دے. لگتا ہے حضرت نے سنا نہیں کہ 50 سونے کے سکے اس لیے کہہ رہے ہیں. کہتے میں نے عرض کی شیخ نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے اور اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے, آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو کہتے ہیں آگے سے شیخ مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں آکھیا تو بخیل ہیں, تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں وصل کی کرتا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا سپیڈ بریکر ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا بت ہے جس کو وہ پوج رہا ہے, جس نے اس کو روک رکھا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا. اقبال نے کمال لکھا, کیا کہتے ہیں میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. پھر آگے تڑفا اقبال عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرائے لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. نکلو حضرت, تلاش کرو حضرت وہ اپنی کھوئی ہوئی دولت. پھر اقبال روئے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. نکلو حضرت اٹھو, جہاں سے میں چلا تھا میں واپس او انت مجنون. اس طرح اللہ کا ذکر کرو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. تلاش کرو وہ دیوانگیاں کھو گئی ہیں. تو میری اتنی بات یاد رکھ, یہ دیوانگی کسی پنسار کی دکان سے نہیں ملے گی, اگر ملتی تو ماتے ہوئے لے آتے. انہوں نے کہا پا جی کھولو ایک ڈبے بھی سارے گلاس گلاس پیا دے. یہ جب بھی تمہیں ملے گی کسی نظر سے ملے گی, کیونکہ اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم خرد کے ڈسے ہوئے ہیں حضرت, نظر تلاش کرو, نظر نظر. گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے حضرت, لیکن تلاش ہی نہیں کرتا کوئی بھی. یاد رکھنا حضرت یہ جس کی تلاش میں ہم نکل پڑے ہیں, یاد رکھنا حضرت یہ وہ تلاش ہے جو آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے. یہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت رہنے دو, اس کو تلاش نہ بناؤ, اس کو مقصد نہ بناؤ. یہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت رہنے دو حضرت. ہم نے اس کو مقصد بنا لیا, جس نے اس کو مقصد بنایا یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. شیخ نے باقاعدہ اس پہ ایک آیت کی ہے حضرت. فرماتے کو بزرگ تھے نماز پڑھنے جا رہے تھے, جو مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بچہ نا رو رہا ہے. بزرگ تھے نا, دل ہی نہیں مانا روتا چھوڑ کے جانے کو. آئے بچے پہ دست شفقت رکھ کے اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا, کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ کھو گیا, میں اس کے کھونے پہ رو رہا ہوں. فرمایا بس اگر میں روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے, کیونکہ وجہ تو 1 روپیہ ہے نا. اس نے کہا وہ مل جائے خواہ کوئی دے دے میں خوش ہوں. شیخ نے 1 روپیہ نکالا, اس کو دیا, وہ خوش ہو گئے. اب نماز پڑھنے اندر چلے گئے, پڑھ کے باہر آئے تو پھر رو رہا تھا. آگے پوچھتے ہیں بھائی اب کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا, رو اس بات پہ رہا ہوں جو کھو گیا, اگر وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندردہ ہو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.
نو پورا ملک وال خرید لو سکون تو کوئی نہیں آنا. دل کرنا ہوں سرگودا خریدیے, سرگودا خرید لو پھر بھی سکون نہیں آنا. پھر دل کرنا ہوں پھالیا خریدیے, پھالیا خرید لو پھر بھی سکون کوئی نہیں آنا. ٹری جاؤ گے سکون, کیونکہ سکون اس کی یاد میں ہے حضرت ہے. سکون اس کی یاد میں ہے, اس میں کہاں سکون ہے؟ یہ تو بے سکونی لاتا ہے حضرت. ضرورت ہے, ضرورت رہنے. آپ نے 1 روپیہ اور نکالا, اس کو دیا, وہ خوش ہو گیا, چلے گئے. سردیاں تھی, عصر کے فوراً بعد مغرب, دوسرا تھے بابے, بابوں کا کہاں گھر جی لگتا ہے, ان کو تو سکون ہی مسجد میں آتا. 2-3 کام نپٹائے پھر واپس, پھر رو رہا تھا. پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے آپ نے تو 2 کر دیے, رو اس لیے رہا ہوں جو کھو گیا, اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. آپ نے 1 اور نکالا, 3 کر دیے. گئے, مغرب پڑھی, اللہ کا ذکر کیا, واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہتا آپ نے تو 3 کر دیے, جو کھو گیا اگر وہ ہوتا تو 4 ہونے تھے. اس دفعہ آپ نے نہیں دیا, اور آپ نے ایک سردا کھینچی اور فرمانے لگے میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. حضرت ہے یہ نہیں بھرا جائے, یہ نہیں بھرا جائے, آج تک کسی سے نہیں بھرا گیا. نہیں ہے اپنا مقصد ہے حضرت, اپنا مقصد ہے, اس کے لیے کبھی پریشان نہ ہو, اس کے لیے نہ پریشان. جو تمہارے مقدر میں اس نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. جائز کوشش کرو لیکن اپنا مقصد پہچان. تو کسی پنجابی شاعر نے کمال کہا تھا, الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں, ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں, ڈھیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. حضرت ہنگ جوین ہی کٹھی کیتی دی ہے نا, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھے. کل پوچھنا جی صاحب نے, میں قبلہ تھوڑا ہوں ذرا نا جذباتی, حساس ہوں میں بڑا, میں ختموں کو ٹائم نہیں دیتا, بڑا مشکل دیتا ہوں. اس لیے نہیں دیتا کہ جب میں ختموں پہ جا کے لوگوں کا جمع غفیر دیکھتا ہوں تو بڑا دل دکھتا ہے. یار سارے وہی بیٹھے, فجر ویلے انہیں بلایا تو کوئی بھی نہیں آیا, بندے نے بلایا تو سارے ہی آ گئے. میں احساس ہوں بڑا, میرا بڑا دل دکھتا. یار زور وقت اس نے بلایا کوئی نہیں آیا, ختم پہ سارے ہی آ گئے. ختم, ہاں یاد رکھنا بھائی کاکے ہو, حضرت بیٹھے ہیں, میں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو کو, بس حضرت نے جو کہہ دیا نا بس اللہ کی مرضی ہے. اللہ بڑی آزمائش ہوئی ہے ہمارے ساتھ, راستے میں گاڑی تک چینج کرنی پڑی, ساتھ میری فیملی بھی تھی. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ قبلہ تھے درمیان میں, مجھے تھا کہ جو آج مرضی وہ پہنچنا ضروری ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سب کی عزت رکھی ہے. یہ تو آپ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں, کسی نے نہیں بخشیا جانا. کسی والے تو یہ کہنے نہیں ٹائم ہی نہیں لیا جی اٹھا لے کے, تو میرے کو کہنا نہیں کہ تو وہ تو لب گئے ہونے اتنے ٹر گیا ہونا, ہمارا روز کا کام ہے. علیہ السلام کہتا ہے حسن ظن رکھو, لیکن میں نے نہیں کبھی دیکھا کسی کو حسن ظن رکھتے ہوئے. حسن ظن رکھ کے ثواب کما لیا, وہ میرا روز کا کام ہے. کرامن کاتبین یعلمون, یہ ایک شادی نوٹ ہو رہی ہے, سالگرہ نوٹ ہو رہی ہے, منگنی نوٹ ہو رہی ہے, آپ کا مری جانا نوٹ ہو رہا ہے, آپ کا ناران جانا نوٹ ہو رہا ہے, آپ کا کاغان جانا نوٹ. کل ساری لسٹ دکھا کے اللہ پوچھے گا بندیا ساری جگہ ہی گیا, نہیں آیا تو ہمارے گھر میں نہیں آیا. اچھا بھائی کاکے ہو, آپ مری جاتے ہو ہر سال, بھائی مری سے کبھی کوئی ٹیلی فون تو نہیں آیا؟ کبھی آپ کو معلم جبا سے کوئی فون آیا ہو, بھائی برف پہ گئی آنے نہیں دے. کبھی آپ کو گلگت سے فون آیا ہو, کچھ کردو والوں نے فون کیا ہو, کبھی آپ کو وادی نیلم سے فون آیا ہو, آپ پہ منہ چوک کے ڈر جاتے ہیں. لیکن حضرت جی ادھر سے روز پیغام آتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 بابے 4-5 بچے. یہ آپ نے جواب دینا ہے. اللہ حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کے حالات, ہم روز اسٹیجوں پہ ہیں نا, ہمارے اسٹیجوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں.
بڑی دلیری سے جناب ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھا جا رہا ہے مینو روز حشر دا ڈرنا. اللہ قرآن میں وہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ قرآن میں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اور 2021 والے پڑھن کی ڈے نے سانو روز حشر دا ڈرنا. 2021 والے پڑھ کے رہے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. نہیں پتہ تیاری پتہ جواب دینا جی میاں جواب دینا جی. 5 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز اپنا اخلاق اچھا رکھو. اور ایک اور کام اور میں گفتگو ختم پھر انشاءاللہ اللہ کبھی کو خیر کا بیلا. یہ سمجھو کہ آج ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے. بس ایک کام کرنا ہے جو کرنا اخلاص سے. اس وقت اگر معاملے صبر رہی نہ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص کی بڑی ہے. مدرجی رسالہ قشیریہ کشف المحجوب عوارف المعارف میں کوئی ثقیل عبارت نہیں پڑھوں گا. چلو آج حضرت جنید ہیں پھر حضرت جنید کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. بڑی آسان سی بات ہے کیونکہ حضرت جی جو بھی ولی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا اور جو اخلاص والا نہیں وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا حضرت کبھی. اخلاص جان ہے اخلاص انجن ہے اخلاص ڈیزل ہے پیٹرول ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اخلاص کے بغیر آپ کا اٹھنے والا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے آگے کوئی نہیں جا رہا. لکھا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے. حضرت سے سوال ہو گیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ حضرت اعلیٰ جناب سیدنا سری سقطی کے مرید تھے کہہ سکتے تھے لیکن آپ آگے سے فرمانے لگے میں نے ایک تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے. فرماتے ہیں میں ان بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے چہرہ پھیر لیا. فرمانے لگے جنید جاؤ پہلے بال تو کٹوا کے آؤ. فرماتے ہیں میں نے کہا اب شیخ نے کہا ہے اب کوئی نہ کوئی سبیل ضرور بنے گی بال کٹوانے کی. فرماتے ہیں میں نائی کی دکان پہ آ گیا. وہ کسی کی حجامت نہ بنا رہا تھا. فرماتے میں کھڑا ہو گیا چلو دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں. فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس نے مجھے دیکھا. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے تیرا گھر دکان سے ہی چلتا ہے اور تو پھر پیسے لے کے بال بناتا ہوگا حجامت بناتا ہوگا. اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں. چل پھر اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. فرماتے یہ سنتے ہی نا وہاں سے نیچے آ گیا میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا. اور دکان پہ لے جا کے اس نے یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی تیرے اللہ واسطے کٹنے تو بہ کے ڈیک پہلے انہوں نے کٹاں گا جنہوں کو پیسے لے دے. فرماتے نہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ بار بار یہ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے کہہ رہا تھا جنید اب تو کچھ نہیں دینے کو لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دینا ہے. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا خلیفہ شہر میرا مرید ہوا عمر بن عثمان مکی ابو بکر واسطی ابو بکر شبلی جیسے بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. آپ فرماتے اللہ نے فقیری میں امیری دی. میں نے ایک تھیلی میں کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. آپ فرماتے بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا. اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا
یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. اور آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اب فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. اور آگے سے کہنے لگا جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہے. آج اخلاص نہیں. اخلاص لاؤ یار, اخلاص لاؤ. پتر کا کیوں جوانو تھوڑا کر لی کریو پتر دے واسطے کریو پھر رنگ لگیں گے. پھر میرے پاس الفاظ نہیں, جملے نہیں, وقت نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ جلدی سونے والے جلدی اٹھنے والے لوگ. میرے پاس الفاظ نہیں, میں پھر بیان کروں پھر کیا کیا ہو. سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اخلاص لاؤ پتر, اخلاص لاؤ. پھر آخری بات ساتھی گفتگو یہ دیکھو پھر اخلاص. یہ لاہور میں ہوئے قبلہ گیلانی صاحب میں سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ, بڑی ہستی صاحب تصنیف بزرگ. مالک کی مرضی ہوتی ہے جسے چاہے جنید بنائے جسے چاہے بہلول بنائے. کسی کو شہرت مل جاتی ہے, کوئی جسے چاہے ہوش میں لائے تو, جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ ہے. میں گیا تو اس پہ نا صاحبزادہ صاحب نے مجھے حضرت کی ایک کتاب دی, اس میں بھی نائی ہے ساتھ ہی بات اخلاص پہ حضرت. وہ شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے محلے کا جو نائی تھا نا بابا, کہتے ہیں وہ حج کر کے آیا پھر اس نے حجامت نہیں بنائی کسی کی. وہ اپنی دکان کے باہر ٹول پہ بیٹھا نا آنکھیں بند کرتا کر کے نا بس روتا ہی رہتا تھا. شاہ سے فرماتے میں ایک دن کھڑا ہو گیا, میں نے پوچھا بابا جی کی ہو گیا حجامت نہیں کرتے لوگوں کی روندے ہی رہتے؟ تو کہتے وہ آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق سی حج کرنے کا, فرض نہیں تھا شوق تھا. کچھ میں نے پیسے جمع کیے, کچھ احباب نے مدد کی, بلاوا آیا ہوا تھا میں چلا گیا. فرماتے حج کر لیا. اب مدینہ پاک حاضری تھی, میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا میں درود و سلام عرض کر رہا تھا. بس بے خودی سی طاری ہوئی. آپ پہ بھی یہ بے خودی طاری ہو سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے اگر آپ وہاں جا کے موبائل نہ نکالیں تو آپ ادھر فٹ موبائل نکال دیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی امت کو ہو کیا گیا, کہاں سے آپ میں اتنی دلیری آ جاتی ہے وہاں جا کے موبائل نکال لیجیے. کہاں سے اتنی دلیری لے آتے ہو آپ؟ وہاں تو حضرت حضور نصیر ملت رو پڑے اور کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہو. یا تم کیوں بھول جاتا ہے اتنے جا کے ہی پاکستان کی کر کے گئے اتنے تو معافی منگنی ہے, حضور معافی لے دے, تسی موبائل کر لیں. کہاں سے بے خودی تاری ہو پتر. کبھی وہاں جا کے موبائل نہ نکالنا, وہاں ایک ایک مان جانا, ایک ایک ماننا, یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا, حضور معافی لے دیو. ارے وہ تو بار کا بہت بڑی ہے, مجھ سے تو داتا صاحب نہیں جایا جاتا. مجھے کم از کم 5.5 سال ہو چکے ہیں, 4 یا 5.5 سال داتا صاحب گئے. ڈر لگتا ہے جانے کی حضرت کیا ہی نہ وہ بشرما پاک گڈی بنی اندر تے ویکھ اپنا. مسجد میں بیٹھا پاک پتن گیا, بابا صاحب بابو سلام پیش کر کتے آنکھ نہ چھڑ جاتی پاک بنی اندر ویکھا. وہ مار گا پتہ نہیں امت اتنی دلیر کیوں ہو گئی ہے, کیوں امت اتنی دلیر ہو گئی ہے. کبھی پتر یہ کام وہ تو معافی والی جگہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کبھی پتر اللہ آپ سب کو لے, کبھی وہاں موبائل نہ نکال, سلام عرض کرنا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, عرضیاں سنانا, آپ کو اپنے دکھ سنانا, تکلیفیں سنانا, مانگنا. موبائل نہ نکالنا, موبائل نہ نکالنا, موبائل نہ نکالنا. وہ
بابا جی کہتے ہیں بے خودی تاری، تو میرا جی چاہا کہ میں سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا شرطا کھڑا ہے، اتنا موٹا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں، لیکن بے خودی سی نہ دے. کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا لیا. وہ شرطا غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے اسی ہاتھ پہ اس نے پوری شدت سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا، سر چکرایا، میں زمین پہ. کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی. دیکھتا کیا ہوں، گرا تو زمین پہ ہوں، لیکن میرا سر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس ہاتھ پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا، وہ ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا، دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا، آپ مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پیندے نے نا. اب شاہ صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں چلے آپ وہ تو کسی دے کہ ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا تو ان کے لیے، کیونکہ پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ والی کھادا ہے. ڈنڈا ساڑھے لی کھادا ہے کہ مشہوری لی کھادا ہے. ڈنڈا ساڑھے لی کھادا ہے کہ تعریف لی. اور جو ڈنڈا ہونا لئی ہویا ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر، درود پاک، والدین کی خدمت، حلال کی کوشش، اور سب سے لازمی پتر اخلاص. سب سے لازمی اخلاص. اخلاص کے بغیر کچھ بھی. اور اس وقت دکھاوا امت کو کھا رہا ہے. پہلے تھا نیکی کار دریا میں ڈال، ان کی نیکی کار فیس بک پہ ڈال. پہلے تو کرنا کھ نہیں، جب کر چھڑیے تو فٹ فیس بک دیا. نہ کرو، نہ کرو. اب آپ مجھے کہیں گے مس بھائی صاحب تھوڑے بھی تو کلے فیس بک تے چڑھے ہوں. پتر پہلے سانو اگلے نے سوئی دے نکے چ لنگایا ہے. جب رضا صاحب کے کلپ چڑھنے شروع ہوئے نا، تو میں کیونکہ حضرت جی سرکاری خطیب ہوں، میں گیپکو کا خطیب ہوں، اور الحمدللہ سیال کوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ 5 سے 6 ہزار بندہ ماشاءاللہ جمعہ میں ہوتا. مجھے بچے کہنے لگے حضرت صاحب کلپ چڑھائیے کریے. میں بھائی ایسی شریعت طریقت والے ہیں، صحابہ کو پوچھے بغیر نہیں پوچھنے ہیں. میں حاضر ہوا. مجھے آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے لوگ ہی کہتے ہیں کہ اپنا بھی دل کرتا ہے. میں حضرت جی اپنا بھی کرتا ہے. فرمان لگے جس دن اپنا نہیں نہ کرے گا اس دن چاڑ دئیے. پھر 5 سال لڑے ہیں حضرت جی، 5 سال لڑائی ہوئی ہے حضرت آپس. پھر میں ایک دن جا کے عرض کی تھی میں حضرت تم اپنا نہیں کرتا. فرمان لگے چاڑو. پھر ہر کلپ اٹھتے اخلاص پہ. ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. آوازیں ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کرامت رکھے، اور اللہ ان کا بلانا، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ قبلہ پیر صاحب کی، قبلہ قادری صاحب کی اللہ خیر فرمائے. اللہ ہمارے ان بزرگوں کی حفاظت کرے. باقی انشاءاللہ پھر کبھی موقع بنے. اور میں اسی پہ بات چھوڑتا ہوں. ملک خدا و ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں تے بول بول بہ کے گیت سے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. لیکن کچھ آپ کی مجبوریاں، کچھ ہماری مجبوریاں. وما علینا الا البلاغ المبین.